وسفر معراجہ الی سدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغرابین رحمت للعالمین راحت العاشقین سراج الصالحین محب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم والصلاة والسلام علی یاسر الدین باب الامن والایمان کلمۃ الرحمن قاصر الاسنام والاوثان بشاہد الایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ والصفر وکامل الباب خیبر وساقی الکوثر ناد علی مظہر العجائب تجدہون لک فی النوائب کل غم وغم سینجلی بعصمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم الفضل استجارہ بالہدی آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سرور حسین ابن عاشق حسین کے روح کو صلوات پڑھیں عظمت بزرگان ملت دوستان عزیز محبان سرکار اہل دلا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے مختصر لوگ معتبر لوگ مجلس حسین مجلس عزا فرش حسین فرش عزا ہماری زندگی ہے جب تک سانسیں چلتی رہیں گی ہم حسین کی فرش عزا بچھاتے رہیں گے اگر یہ سانسیں ہمارے جسم میں رک جائیں تو پھر ہماری نسلیں حسین کی فرش عزا بچھائیں گے کیوں اس لیے کہ ہمیں تو 1400 سال سے مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن ہم کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی حسین کی عزا کرتے رہیں گے کیوں اس لیے کہ ہم دعائے زہرا سلام اللہ تاریخ میں 3 دعائیں ایسی ملی علی کی دعا کو علمدار کہا گیا ہے حسین کی دعا کو اکبر جرار کہا گیا ہے اور فاطمہ کی دعا کو ہزارار کہا گیا تو دنیا ہمیں نہیں مٹا سکتی ہم دعائے زہرا ہیں اور اگر زہرا جسے دعا دے دے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی مسلسل جس موضوع پہ آپ کر رہے ہیں عصمت عباس علیہ السلام یوم الفضل استجارہ بالہدی عاشور کے دن ہدایت عباس کی پناہ میں تھی کل بیان کیا تھا پہلی مجلس میں کہ عباس باب الحسین ہے کل کی مجلس میں عباس وزیر حسین ہے باب الحسین کا مطلب
رسالت تک جانے والے فرشتوں کو اجازت دیں فاطمہ، اور حسین تک جانے والے فرشتوں کو اجازت دیں فاطمہ کا بیٹا عباس۔ عظمت عباس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس کی شہنشاہی غلامی حسین میں پائی جاتی ہے، تھے علی کے بیٹے لیکن ساری زندگی حسین کا غلام کہلایا ہے۔ گفتگو ہے اس شہزادے کی کہ جو یوں تو ہے تمر بنی ہاشم کا شہزادہ، لیکن ملک و وفا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ عباس ملک و وفا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اس کے ذکر کی گفتگو، اس کے کیا کہنے اس کی منزلت کے، کیا کہنے عباس کے کردار کے، کیا کہنے عباس کی منزلت کے، کہ بس جملے یہیں سے آپ سن لیجئے گا، کسی تمہید کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جو آ گیا اس تک پیغام پہنچ جائے گا اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ کیا کہنے عباس کی منزلت کے، کیا کہنے عباس کے کردار کے۔ عباس کیا میں لفظ آپ کے سامنے لے کے آؤں؟ تاریخ نے لکھا کہ حسن اور حسین کی موجودگی میں علی جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں حضرت عباس۔ حسن حسین کی موجودگی میں علی جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں عباس کی منزلت کے، کیا کہتے ہیں عباس کے کردار کے۔ دیکھیے گا، اسم سے آشنا ہونا اور ہے، عباس کی معرفت حاصل کی جائے یہ اور ہے۔ 14 معصومین کی نگاہوں میں عباس اس لائق ہیں کہ عباس کی معرفت حاصل کی جائے۔ سنیے گا، تاریخ لے کے جائیے گا اور عصمت عباس کہ کیا کہنے اس کی منزلت کے۔ تمنا کی علی نے، اگر یہ دل میں رہتی تو اور بات تھی، دل میں رہتی تو اور بات تھی، زبان پہ آ گئی تو اور بات ہے۔ یہ کون علی ہے کہ جس نے کبھی بھی خواہشات کو اپنی زبان پہ آنے نہیں دیا۔ اگر محسوس کریں، جو بول رہا ہے اسے بھی سلام، جو نہیں بول رہا اسے بھی سلام۔ کیا علی نے تمنا کی؟ یہ وہ علی کہ پوری زندگی ایک حضرت محمد والے محمد پر بلند کر سلام۔ بس متوجہ رہیے گا، بڑا مختصر سا وقت لینا ہے آپ کا۔ وہ علی کہ جس نے پوری زندگی خواہشات کو کبھی زبان پہ آنے نہیں دیا۔ اب کائنات میں کوئی ایسا انسان ہو جو معصوم کے دل میں اٹھتی ہوئی خواہشات کو بتا سکتا ہو تو دکھاؤ۔ علی نے کبھی بھی اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا، اپنی خواہشوں کو کبھی زبان پہ نہیں آنے دیا، لیکن تمنائے عباس دل میں ابھری، زبان تک آ گئی۔ یہ وہ علی جو خواہشات کو زبان پہ نہیں آنے دے۔ اور اس کے خود راوی حضرت حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ سنیں کہ عباس کہتے کسے ہیں، عباس کی منزلت کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، پھر انشاءاللہ لطف آئے گا کہ وہ علی جو خواہشات کو کبھی اپنی زبان پہ ظاہر نہیں کی، پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، لیکن تمنائے علی دل میں رہتی تو اور بات، زبان پہ آ گئی تو اور بات۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا، معصوم بیٹا معصوم کے لیے کہہ رہا ہے، ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے بابا کے دل میں ایک خواہش اٹھی، لیکن دل کی دل میں ہی رہی، زبان پہ نہیں آئی۔ خواہش کیا تھی؟ معصوم نے محسوس کیا، ورنہ دنیا کے کسی کائنات کے کسی انسان میں اتنا علم نہیں ہے کہ وہ امامت کے دل کو جا کے پڑھ لے۔ معصوم بیٹا معصوم کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہمارے باپ کے دل کے اندر باپ نے محسوس یہ کیا کہ تازہ روٹی گوشت کے ساتھ کھائی جائے، لیکن زبان پہ نہیں آئی، محسوس کیا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے،
ایک خواہش محسوس کی امام حسن نے، لیکن علی نے کبھی زبان پہ، عباس علیہ السلام تک آنا ہے، علی نے کبھی بھی زبان پہ ظاہر نہیں کیا، انتظام کیا امام حسن علیہ السلام نے کہ ہم نے محسوس یہ کیا کہ ہمارے بابا تازی روٹی تازہ گوشت کھائے، یہ صرف خواہش دل میں اٹھی، امام حسن نے دسترخوان تیار کیا، تازی روٹی لگائی، تازہ گوشت، جیسے ہی دسترخوان سجایا گیا پلٹ کر حسن نے بابا کو بلایا، علی دسترخوان پہ بیٹھے، جیسے ہی لقمہ اٹھانا چاہا دروازے پہ تک کلباب ہوا، کہا کون؟ کہا بھوکا ہوں۔ علی نے وہ دسترخوان سے سب کچھ اٹھا کر اس ساحل کو دے دیا۔ وہ خواہش جو دل میں اٹھی امامت نے محسوس کی، لیکن علی نے زبان پہ نہیں لائے۔ اب امام حسن بتا رہے، بتانا یہ نہیں ہے کہ علی نے اٹھا کر دے دیا، نہیں، ایک خواہش تھی لیکن زبان پہ نہیں آنے دی، لیکن اب یہ تمنا کی ہے علی نے عباس کے لیے، مگر زبان پہ آ گئی تو زبان پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمنا علی کے دل کی آرزو نہیں ہے، یہ مشیت الہی ہے۔ صلوات پڑھے عظمت ایک اور صلوات پڑھے۔ تو یہ وہ علی جو خواہشات کو کبھی زبان پہ نہیں آنے، لیکن دل میں رہتی تو کچھ اور بات، زبان پہ آ گئی تو اور بات ہے۔ زبان پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آرزو علی کے دل کی نہیں ہے، عباس مشیت الہی ہے، عباس تمنائے زہرا ہے، دعائے فاطمہ زہرا ہے، تمنائے علی ہے۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ علی نے کہا اپنے بڑے بھائی سے، اس سے جناب یقین سے، کہ ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو شجاع ہو، بہادر ہو، کہ جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو۔ بڑے بھائی سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مولا آپ تو خود صاحب علم لدنی ہیں، خطیب ممبر سلونی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں سب کچھ، بڑے بھائی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ علی بتانا چاہتے ہیں کہ بنی ہاشم میں بڑے بھائی کا ادب کیا ہوتا ہے۔ علی دنیا میں بھائی کا احترام بتانا چاہتے ہیں، بڑے بھائی سے پوچھ کے بتایا کیسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو شجاع ہو، بہادر ہو، شجاع ہو، کہ جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو۔ جب علی ایسا ہوتا ہے تو بیٹا عباس جیسا ہوتا ہے۔ اب تاریخ سن لیجیے گا میرے بیٹے، جب علی ایسا ہو تو بیٹا عباس ہوتا ہے۔ اے عقیل ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے شجاع بیٹا پیدا ہو۔ اچھا، کل ایک جملہ محمد حنفیہ کے سلسلے سے بیان کیا تھا، ایک اور آج سنانے کا۔ مولا نے کہا، میں نے عرض کیا، مسلسل عرض کرتا ہوں اور بار بار یاد دہانی کے لیے کہ غذا جو ہے وہ وجود کے اندر اثر چھوڑ کے جاتی ہے، یا لہو کے ذریعے یا شیر کے ذریعے۔ محمد حنفیہ سے کہا کہ جاؤ حملہ کرنا، حملے پہ ہم نے 16 حملے محمد حنفیہ نے کیے، لیکن یہاں موقع شناسوں نے دیکھا، انہیں موقع مل گیا، موقع مل جو تاریخی لوگ ہیں وہ انشاءاللہ ضرور بولیں گے۔ کیا کہا موقع شناسوں نے؟ امام حسن علیہ السلام کے بھائی محمد حنفیہ علی کے بیٹے کے کان میں آ کے پھونکا۔ کیا کہا کہ علی کو کیا ہو گیا؟ حسن حسین کی موجودگی میں حملوں پہ حملے تم سے کروا رہے ہیں، ان کو پہلو میں رکھے ہوئے شیر اثر دکھاتے جاتا ہے۔ کس سے کہا؟ علی کے بیٹے محمد حنفیہ سے۔ موقع شناسوں نے موقع دیکھا، کان میں آ کے پھونکا، میری طرف متوجہ رہیے کہ علی کو کیا ہو گیا ہے؟ حسن حسین کے ہوتے ہوئے تمہیں حملوں پہ حملہ کرا رہے ہیں، تمہیں میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں۔ پلٹ اگر کوئی اور بیٹا ہوتا تو حسد کر جاتا، لیکن محمد حنفیہ نے کہا کیا تم مجھ سے کہہ رہے ہو؟ کہا میں ہم تم سے کہہ رہے ہیں۔ اب محمد حنفیہ کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں محمد حنفیہ؟ سنو، کیا تم
تمہیں نہیں پتا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے ہوا کے ذریعے سے غبار اڑتی ہے اور یہ غبار آنکھوں تک آتی ہے اور جب آنکھوں تک آتی ہے تو حفاظت کے لیے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں. حسن حسین علی کی آنکھیں ہیں, میں بابا کا ہاتھ ہوں. سلامات پڑھے حفاظت کے لیے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں. حسن حسین علی کی آنکھیں ہیں, میں علی کا ہاتھ ہوں. بڑے بھائی عقیل سے کہا کیسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. محمد حنفیہ کیا ان کی شجاعت ایسی تھی کہ لوگ ڈرتے تھے محمد حنفیہ. کل بتایا تھا نا کہ لوہے کی زرہ کو ایسے پھاڑتے تھے کہ جیسے کپڑا پھاڑ رہا, اور احترام اتنا کرتے تھے محمد حنفیہ. تاریخ نے لکھا کہ حسن اور حسین علیہ السلام اگر کسی بزم میں ہوتے تھے تو محمد حنفیہ اپنے سر کو جھکا کے بیٹھتے تھے. دنیا کو یہ دستور بتا دیا کہ بھائی کا احترام کیسے کرے. احترام کر کے دکھایا. جب بھی حسن حسین کسی محفل میں ہوتے تھے مولا تو محمد حنفیہ سر کو جھکا کے بیٹھتے تھے. اور عقیل سے کہا علی نے کیسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو شجاع ہو. کیوں کہا علی سے, کبھی سوچا ہے علی نے محمد عقیل سے کیوں کہا؟ اس لیے کہا, ایک وجہ تو یہ کہ عقیل ماہر انصاف تھے, نسب کو پہچانتے تھے. کون کہاں پیدا ہوا ہے, کون کس کا بیٹا ہے, کون کہاں پیدا ہوا ہے, کون کس کا بیٹا ہے. عقیل جانتے ہیں, ماہر انصاف ہیں, نسب کو جانتے ہیں, کون کہاں پیدا ہوا ہے, کون کس کا بیٹا ہے. اور اس کے لیے حسن نظامی نے اپنے یزید نامے کے اندر ایک جملہ لکھا, اور وہ جملہ یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں حسن نظامی کہ جب عقیل شام کے دربار میں پہنچے تو شام کے حاکم کے ارد گرد 6 افراد بیٹھے تھے. اس وقت حسن نظامی لکھتے ہیں کہ عقیل جو ماہر انصاف تھے ان کے آنکھوں کی بینائی کچھ کم ہو گئی تھی. عقیل ماہر انصاف شجروں کو جانتے تھے. اب جملہ سنیے نا میرے عزیزو, حسن نظامی کا جملہ یزید نامے میں وہ لکھتے ہیں کہ جب حاکم وقت کے چاروں طرف 6 افراد موجود تھے اور عقیل کی بینائی کچھ کم تھی, عقیل نے پوچھا کہ تمہارے پہلو میں کون ہے, تو سب نے نام بتایا. عقیل نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جب یہ پیدا ہوا تھا تو مکے کے 6 آدمیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. سلامات پڑھے. یہ میرا جملہ نہیں, حسن نظامی کیا کہا, یزید نامے میں بیان کرتے ہیں. ماہر انصاف تھے, اور مولا آپ تو صاحب علم لدنی ہیں, آپ تو خطیب منبر سلونی ہیں, آپ تو خالق نہج البلاغہ ہیں. آپ کو کیا ضرورت تھی بھائی سے پوچھنے کی؟ بتانا یہ چاہتے تھے کہ بنی ہاشم میں بھائی کا احترام کیا ہے. ماہر انصاف تھے, عقیل ماہر انصاف تھے. علی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے شجروں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری محبت ہی شجروں کی پہچان ہے. میری محبت ہی ولایت علی شجروں کی پہچان ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب علی, اور یہ اب سے نہیں تب سے ہے کہ جب سے علی قادر میں آیا, جب علی آئے نا تو اژدہے کے کلے کو 2 انگلیوں سے چیرا, 2 انگلیوں سے اژدہے کے کلے کو چیرا. تو عرب کے بہت بڑے بڑے لوگ, جب بھی 2 انگلیوں کا نام آتا ہے تو خیبر ضروری آتا ہے. علی نے خیبر, ایک جملہ سن لیجیے گا, علی نے در خیبر کو
انگلیوں کے اشارے سے ایسے اٹھیڑا کہ محل میں بیٹھا ہوا علقمہ اپنے تخت سے منہ کے بل ایسے گرا کہ جیسے کعبے کے بت. تاریخ ہے، جو بولتے ہیں وہ بولیں گے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. میں نوجوانوں کے لیے تاریخ پڑھ رہا ہوں تاکہ ذہن میں یہ محفوظ ہو جائے. علی نے 2 انگلیوں سے تیرے خیبر کو اکھاڑا اور اتنی تیز زلزلہ آیا کہ تخت میں بیٹھا ہوا علقمہ منہ کے بل گرا. اور جب گرا نا، اور وہ پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، وہ خندق جو تھی وہ 70 گز کی تھی. علی تو پار کر سکتے ہیں، کوئی اور پار نہیں کر سکتا. اور خیبر کا دروازہ تو چھوٹا تھا، خندق بڑی تھی. علی پل بنائے تو لوگ اترے، لوگ گزرے. اگر علی پل نہ بنائے تو اتنی ہمت تو کسی میں نہیں ہے، اتنی طاقت تو کسی میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مالک اشتر جب واپس چلے گئے کہ نہیں گئے. جب وہ خندق آ کے دیکھی علی پل بنائے تو لوگ پار ہوں، تو جب خندق کا پل بغیر علی کے پار نہیں کر سکتے. جس جملے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں جملہ سنیے. علی نے جب دروازہ خیبر کا خندق پہ رکھا تو یہ دروازہ چھوٹا، خندق بڑی. ایک سرا تو آ گیا، دوسرا سرا جب چھوٹا پڑا تو علی نے اپنے ہی ہاتھ کو دروازے پر رکھ لیا اور کہا کہ اب آ جاؤ. جب لوگ گزرنے لگے تو کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جس کے دل میں بغض علی تھا، انہوں نے دروازے پر کودنا شروع کر دیا. تاریخ آگے اس لیے تاکہ دروازہ ہاتھ سے چھوٹ جائے. جب کائنات اس کی ہاتھوں میں ہے تو دروازے کی کیا اوقات ہے. علی دروازے کو اپنے ہاتھ پہ، قدم کہاں ہے؟ پانی پہ کھڑے ہو، پانی کے اوپر. یہ ان کا اختیار ہے، جب چاہے پانی میں مصلی بچھائے، جب چاہے پانی پہ آ کے کھڑے ہو جائے. اب اس تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں سے یہ منظر دیکھ کر ایک شخص رسول کے پاس گیا. یا رسول اللہ قسم ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ چل دیکھیے تو انگلیوں پر علی کے خیبر ہے اور علی کے پیر دوشی ہوا پر ہے. کیا کہا؟ عجیب منظر دیکھا ہے کہ علی کے پیر دوشی ہوا پر ہیں اور خیبر کا در علی کے ہاتھوں پہ ہے. نبی نے کہا وائے ہو دشمن. یہ نبی کے جملے ہیں، میرے جملے نے تاریخ پڑھا کر آپ کے لیے. کیا کہا؟ وائے ہو دشمن، علی کے پیر دوش ہوا پر نہیں ہے، جبرائیل کے پروں پر ہے. بزرگوں سے تائید چاہتا ہوں. کیا کہا کہ دوش ہوا پر نہیں ہے بلکہ جبرائیل کے پروں پر ہے. یا رسول اللہ، جبرائیل کے پروں پر علی کے پیر، جبرائیل کے پروں پر علی کے پیر. کہاں جبرائیل کے پر، کہاں علی کے قدم، کہاں جبرائیل کے پر، کہاں علی کے قدم. پلٹ کر نبی نے کہا یہ بتاؤ جبرائیل بڑا ہے کہ میں؟ کہا جبرائیل بڑا ہے کہ میں؟ کہا آپ. کہا تو سنو، جب علی کے قدم میرے دوش میں آ سکتے ہیں. جب علی کے پیر خوشیاں واپس تو اکیل ماہر انصاف تھی، شجروں کو جانتے. پوچھا بڑے بھائی سے تاکہ احترام پتہ ہو جائے دنیا کو کہ بھائیوں کا احترام کیا ہے. ورنہ انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جس کی تلوار شجروں کو دیکھ کے چلتی ہو. علی نے 2 انگلیوں سے کلہ اصغر کے چیرا تھا. وہ جب چیرا تھا نا تو بہت بڑے بڑے عرب کے لوگ موجود تھے اور انہوں نے کہا اے ابو طالب، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا، اب کیسے پتا چلے گا کہ کس کا نسب اچھا ہے. ایک یہی تو پہچان تھی کہ جس سے ہم پہچانتے تھے کہ کس کا نسب اچھا ہے، کس کا نسب اچھا نہیں ہے. ابو طالب نہیں بولے، پیچھے کھڑے تھے رسول. کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، علی آ تو گیا، اس کی محبت بتائے گی کس کا نسب اچھا ہے. صلوات پڑھے. نعرے تکبیر، نعرے
اس کی محبت بتائے گی، علی کی محبت بتائے گی کہ کس کا نسب اچھا ہے، کس کا نسب اچھا ہے۔ ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، عقیل ماہر انصاف حسین کے پاس پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں۔ اب سنیے گا میرے نوجوانوں کی خصوص توجہ چاہتا ہوں، تاریخ ہے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کیجیے۔ حسین کے پاس 4 بہادر ایسے ہیں کہ اگر سارا عرب مل کے، اب تاریخ ہے چاہے خاموش ہو کے حسین کے پاس 4 بہادر ایسے ہیں کہ اگر سارا عرب مل کے ان کے مقابلے پہ آ جائے تو سارا عرب تو زیر ہو جائے گا، وہ 4 کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اب اگر میری محنت ہو تو بولیے، حسین کے پاس 4 بہادر ایسے ہیں کہ اگر سارا عرب بھی آ جائے تو ان کا مقابلہ لڑ جائے گا۔ پہلے عبداللہ ابن جعفر، دوسرے، میری محنت ہو تو بولیے گا، پہلے عبداللہ ابن جعفر، دوسرے محمد حنفیہ، تیسرے مسلم ابن عقیل، چوتھے حضرت عباس علمدار۔ 4 بہادر ایسے، اب تاریخ ہے محفوظ کریے گا۔ 4 بہادر ایسے، سارا عرب مل جائے مقابلہ نہیں۔ عبداللہ ابن جعفر، محمد حنفیہ، مسلم ابن عقیل اور حضرت عباس۔ اب سنیے گا تاریخ ترتیب کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب خدا نخواستہ جب کسی سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو انسان طاقتیں جمع کرتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، پہلے اس لیے بتا دیا تاکہ جملے پہ آپ بولیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ طاقتوں کو جمع کرے، فلاں سے اگر دشمنی ہے رشتے دار سے تو اسے جوڑ دو تاکہ یہ ہمارے ساتھ ہو جائے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے۔ انسان طاقتوں کو جوڑتا ہے، لیکن حسین کائنات کی واحد شخصیت ہے۔ اب اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ کی بہترین سماتے ہیں، اگر آہستہ سے بھی بول رہے تو سارے لوگ بولیں گے۔ حسین کے بعد 4 جوان ایسے، 4 بہادر ایسے، ایک عبداللہ ابن جعفر، ایک محمد حنفیہ، ایک مسلم ابن عقیل اور ایک عباس علمدار۔ لیکن حکمت عملی حسین نے یہ کیا کہ عبداللہ ابن جعفر کو مکے بھیجا، محمد حنفیہ کو مدینے میں بھیجا، اور یہ کہہ کے بھیجا کہ عبداللہ ابن جعفر تم پہ واجب ہے کہ تم مکے میں رہو، محمد حنفیہ تم پہ واجب ہے کہ تم مدینے میں رہو۔ مسلم کو بھیجا کوفے، کربلا لائے ہیں اکیلے عباس کو، کربلا لائے ہیں اکیلے عباس کو۔ کائنات کے اندر واحد حسین ایسی شخصیت ہے کہ جو اپنی طاقتوں کو تقسیم کر رہا ہے، اپنی طاقتوں کو تقسیم کر رہا ہے۔ ایسے موقع پہ لوگ جمع کرتے ہیں اور ایسے بہادر حسین کہتے ہیں عبداللہ ابن جعفر مکے میں جاؤ، محمد حنفیہ مدینے میں جاؤ، مسلم کو بھیجا کوفے، اکیلے لائے ہیں کس کو؟ حضرت عباس۔ اب ایک بات سنیے گا میرے نوجوان، اکثر آپ دیکھیے میں نے اس دن کل کی مجلس میں بیان کیا تھا قبیلے۔ ایک قبیلہ ہے قبیلے بنی کلاب، اس کا قبیلہ ہے جناب ام بنی کا۔ ایک قبیلہ ہے بنی کلب، یہ قبیلہ کس کا ہے؟ یہ ہے شمر کا قبیلہ۔ تو اس پہ ایک سوال اٹھا ہے کہ شمر کربلا میں، آپ بزرگ اللہ بیٹھے ہیں وہ انہوں نے شاید سنا ہوگا کہ شمر جو ہے وہ کربلا میں امان نامہ لے کے آیا عباس کے لیے اور عباس کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کے آیا تھا۔ کس بنیاد پہ لے کے آیا تھا؟ وہ اس بنیاد پہ لے کے آیا تھا کہ ام البنین کے قبیلے سے ہماری رشتے داری تھی، لیکن ام البنین کا قبیلہ الگ ہے، شمر کا قبیلہ الگ ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا جناب ام البنین کا قبیلہ قبیلہ بنی کلاب اور شمر کا قبیلہ بنی کلب، ایک الف کا فرق ہے۔ لیکن
یہ الگ غلط بات ہے کہ رشتے داری ہے خاندانی نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن امان نامے والی بات صحیح ہے۔ امان نامہ لایا کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام عرب کے لوگوں نے عبداللہ ابن جعفر کی جنگ کو دیکھ رکھا تھا، محمد حنفیہ کو لڑتے ہوئے دیکھ رکھا تھا، مسلم ابن عقیل کو لڑتے ہوئے دیکھ رکھا تھا، عباس کی جنگ کو دیکھ چکے تھے صفین میں۔ لیکن امان نامہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ عباس آ رہے ہیں، لہذا لوگوں نے، موقع شناسوں نے سب سے بڑا جو مکر و فریب کھیلا وہ یہ کہ عباس کو حسین سے، بولے آپ عباس کو حسین سے جدا کیا جائے۔ ابھی جملہ سنیں گے انشاءاللہ سب بولیں گے آپ، کیا حسین کو عباس سے جدا کیا جائے۔ تو عرب کے لوگوں نے عباس کی جنگ کو بھی دیکھا، محمد حنفیہ کی بھی، مسلم ابن عقیل کی بھی، عبداللہ ابن جعفر کی بھی، لیکن سمجھتے تھے کہ حسین کو لڑتے ہوئے دیکھا نہیں، اگر ہمیں موقع ملے گا کہ ہم حسین سے لڑے تو ہم آسانی سے حسین کو زیر کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فاطمہ کا لال ہے، رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، ہم اسے جلدی زیر کر دیں گے۔ ارے عرب کے لوگ یہ بھول گئے یہ رحمت للعالمین کا نواسہ تو ہے، حیدر کرار کا بیٹا بھی ہے۔ تاریخ ہے، میرے ہاتھ میں دعا کیجیے گا۔ کیا سب جنگیں چکے، لیکن کیا کہا؟ حسین سے اگر لڑیں گے تو ہم کیوں؟ اس لیے کہ حسین سے نہیں اٹھائیں گے، کیوں؟ فاطمہ کا لال تھا، یہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے، لیکن یہ بھول گئے حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ امان نامہ شمر اس خوف سے لے کے آیا کہ حسین کو، عباس کو حسین سے الگ کر دو۔ جب امان نامہ آیا اور جب لیکن ابھی کربلا میں شب عاشور آیا، جب شمر آیا تو آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے عباس میں تمہارے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں، ابن زیاد نے لکھ کے دیا، اور اس رشتہ داری کی بنیاد پہ کہ ہمارا قبیلہ، یہ سوال تھا جس کو میں نے کلیئر کر دیا کہ ام البنین کے قبیلے سے ہماری رشتہ داری، ایسا نہیں ہے۔ ام البنین کا قبیلہ قبیلہ بنی کلاب ہے اور شمر کا قبیلہ قبیلہ کلب ہے۔ ارے کتوں سے کھیلنے والا شیروں کا تقابل کر نہیں سکتا ہے۔ تاکہ یہ امان نامہ آیا ہے، صرف یہی خوف تھا کہ عباس ہیں، حسین سے عباس کو الگ کرو۔ جب آیا نا یہ امان نامہ، اب جملے سنیے، یہ مولا عباس علیہ السلام کے ہیں۔ جتنے نوجوان عباس علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، عباس کے جملے کو سلامی دینا۔ جب امان نامہ آیا تو عباس پیچھے ہے، حسین آگے، لیکن حسین نے کہا عباس جواب دو۔ حسین نے کہا عباس جواب دو۔ شمر آیا اور آنے کے بعد کہا امان نامہ لے کے آیا ہوں۔ جیسے ہی امان نامہ کھولا گیا، کہا ابن زیاد نے لکھا ہے تمہارے نام تمہارے بھائیوں کے لیے۔ غازی عباس نے پلٹ کے جملہ کہا کہ تبت یدا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو سمجھ لیا اسے سلام ہے۔ تبت یدا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ارے یہ صاحب علم لدنی کا بیٹا ہے، خوب جانتا ہے کہ کون سی آیت کہاں استعمال کرنی ہے، کون سی آیت کہاں استعمال کرنی ہے۔ تبت یدا، تیرے ہاتھ شل ہو جائے، تیرے ہاتھ شل ہو جائے۔ دوسرا جملہ کیا کہا عباس نے؟ امان نامہ لایا عباس کے نام، کیا کہا؟ مسکراتے رہیے، تاریخ سنتے رہیے، ایک سال بعد پتا چلا۔ امان نامہ آیا، کیا کہا عباس نے کہ تیرے ہاتھ شل ہو جائے گا، تیرے ہاتھ شل ہو جائے۔ آگے کا جملہ سنا، جب امان نامہ لے کے آیا حسین نے عباس کو آگے کیا کہ تم جواب دو عباس۔ عباس نے پلٹ کر جیسے ہی کہا یہ امان نامہ ہے، امان نامہ، عباس نے پلٹ کر کہا لعنت ہو تجھ
تجھے بھیجنے والے پر، لعنت ہو تجھ پر، تیری امان پر اور تجھے بھیجنے والے پر۔ خدا کی امان تیری امان سے بہتر ہے۔ کیا میں اس امان کی خاطر زہرا کے لال کو چھوڑ دوں؟ عباس نے ایسے ایسے جواب دیے کربلا کے میدان میں، اور ایک جملہ اور آ رہا ہے، شجاعت عباس۔ جب مارد پورے واقعے کا جملہ سنیے، مارد عباس کے پاس آیا اور پوری طاقت سے مارد نے نیزے کو عباس کے سینے کی طرف پھینکا۔ عباس نے نیزے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے چٹکی میں نیزے کی نوک کو تھاما، پکڑا۔ ارے نیزے کی نوک کو انگلیوں کی چٹکیوں میں وہی پکڑ سکتا ہے کہ جس کے باپ نے تیرے خیبر کو توڑ دیا۔ سلامات پڑھے۔ وہی پکڑ سکتا ہے۔ امان لعنت ہو تجھ پر تیری امان پر، تجھے بھیجنے والے پر۔ کیا میں اس امان کی خاطر فاطمہ کے جال کو چھوڑ دوں؟ تیری امان سے بہتر خدا کی امان ہے۔ بڑے بھائی سے کہا کہ ایسے گھرانے کی شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو شجاع ہو، آخری منزل فضیلت کی۔ جناب عقیل گھر سے چلے، چلنے کے بعد سنیے انشاءاللہ لطف آئے گا تاریخ۔ جناب عقیل گھر سے چلے۔ آپ مجھے بتائیے کہ علی کو نہیں پتا کہ کیسا گھر، کون سا گھر کیسا ہے، لیکن احترام بتانا چاہتے ہیں بڑے بھائی کا۔ دنیا علی کی سیرت کو پڑھے اور عمل کرے، لیکن یہاں بھائی اور بھائی کا احترام نہ ہو۔ علی بتا رہے ہیں کہ بڑے بھائی کا احترام کیا ہے۔ جناب عقیل گھر سے چلے اور چلنے کے بعد آئے حزام کے پاس۔ حزام کو اب سنیے، آئے حزام کے پاس کا رشتہ لے کے آئے۔ کس کا؟ علی ابن ابی طالب۔ جب رشتے کی بات سنی تو جناب عقیل سے حزام نے کہا کہ 3 دن مہمان رہو۔ عرب کا یہ دستور ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے اسے 3 دن مہمانی کھلاؤ، اور اگر 4تھے دن نہیں جائے تو پوچھ لو بھیا آئے کیوں، یہ بہت سوال جناب عقیل نے کہا رشتہ لے کے آئے۔ اب جناب عقیل نے جو فضائل پڑھے اپنے بھائی کے، وہ سنے۔ کہا کس کے پاس آئے؟ حزام کے پاس، بس آخری منزلت ہے۔ کہا کہ بھائی کا رشتہ، علی کا رشتہ لے کے آیا۔ پلٹ کر حزام نے کہا کس کا رشتہ؟ کہا اس کا رشتہ کہ جو صاحب علم لدنی ہے، جو صاحب خطیب منبر سرودی ہے، اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں کہ ہوائیں جس کے اشارے سے چلتی ہیں، فضائیں جس کے اشارے سے چلتی ہیں، چاند سورج جس کے اشاروں سے نکلتا ہے، اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں جو 2 انگلیوں پر در خیبر کو کھاڑتا ہے، اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں جو وسیع رسول ہے، شوہر بطول ہے، داماد رسول ہے، اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں جو موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، میں اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں، علی ابن ابی طالب کا۔ جب یہ سنا حزام نے تو حزام مسکرائے، مسکرانے کے بعد اپنی شریک حیات سمامہ کے پاس آئے۔ اب سنیے گا، سمامہ ایسا خاندان ہے قسم خدا کی۔ سمامہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا رشتہ آیا۔ اب عقیل نے پہلے علی کے فضائل پڑھے، اب حزام علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ سمامہ نے کہا کس کا رشتہ آیا ہے؟ حزام کہتے ہیں گردنوں کو توڑ دینے والے کا۔ کیا؟ گردنوں کو توڑ دینے والے کا، جو 2 تلواروں سے جنگ کرتا ہے، جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، سورج چاند جس کے اشارے سے نکلتے ہیں، ہوائیں جس کے اشارے سے چلتی ہیں۔ علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا۔ اب سمامہ مسکرائی۔ دیکھیے ہر بات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب گھر پہ رشتہ آئے تو ایک بار اپنی بیٹی سے بھی جا کے اجازت لے، پوچھنا چاہیے ہر بات کو اپنی بیٹی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سمامہ کے پاس آئے تو سمامہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ بیٹی کے پاس آئی سمامہ، جناب جو ام البنین ہے عباس کی ماں، ابھی شادی نہیں ہوئی، لیکن آئے اور آنے کے بعد حجرے میں تھی، مصلی پہ بیٹھی تھی،
ام البنین سمامہ نے کہا کہ رشتہ آیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، بس آخری منزلہ پہ رشتہ آیا ہے، ام البنین کو یا تو ہاں کرنا چاہیے تھا اور یا تو نہ کرنا چاہیے تھا، ہاں یا نہ. ایک جملہ کہا اپنی والدہ سے کہ والدہ گرامی آپ کو اختیار ہے لیکن میں خواب سنانا چاہتی ہوں. کہا وہ خواب کیا ہے؟ کہا اماں ایک خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے کہ جس پہ ہرے بھرے درخت لگے ہوئے ہیں، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، خوشبو آ رہی ہے. میں نے دیکھا کہ سورج ڈھل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، 14ویں کی رات ہے، ایک چاند آسمان پہ چمک رہا ہے. اس چاند نے آسمان کو چھوڑا، باغ کی فضاؤں میں آیا اور آنے کے بعد اچانک میری آغوش میں آ گیا. یہ تھی پوری مجلس. ایک 14ویں کی رات ہے، ایک چاند آسمان پہ جگمگا رہا ہے. اس نے آسمان کو چھوڑا اور باغ کی فضاؤں میں آیا اور آنے کے بعد میری آغوش میں آ گیا. اور اے اماں اس کے بعد 3 ستارے آسمان سے چلے، میری آغوش میں آ گئے، میری آنکھ کھل گئی. اب یہ خواب ہے، جیسے چاہے فیصلہ آپ کرے. جملہ میں پڑھ رہا ہوں، ارے ماں تھی حیرت کر جاتی، لیکن ام البنین بھی مطمئن ہے، سمامہ بھی مطمئن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چاند کو وہی اتار سکتا ہے جو چاند کو پلٹا سکتا ہے. آغوش میں چاند وہی اتار سکتا ہے. نہ کوئی ام البنین نے کوئی سوال کیا اور نہ سمامہ نے کوئی سوال کیا. سمامہ بھی مطمئن، ام البنین بھی مطمئن کہ جو سورج پلٹا سکتا ہے، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، وہ چاند اتار کر، اس چاند کا نام ہے قمر بنی ہاشم. عباس آئے اور آنے کے بعد سن رہی ہے انشاءاللہ یہاں سے تفصیل کل سے انشاءاللہ. اور عباس قمر بنی ہاشم وزیر حسین ہے. اتنا اہتمام خدا کرتا ہے کہ جب کسی نبی کو بھیجتا ہے تو نسلوں کی حفاظت کرتا ہوا ہے. تو ایک نبی کی حفاظت کے لیے کہ صرف امامت کی گواہی دینی ہے جناب عیسیٰ، اس لیے زندہ رکھا. تو جسے وزیر حسین بننا اس کا اہتمام. نظام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ابھی رشتہ طے ہوا، اب تو ہوا نہیں، لیکن فوراً حزام سجدہ شکر میں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حزام سے پوچھا گیا، کہا کہ کیوں نہ شکریہ ادا کروں، ارے رشتہ ہی ایسا آیا ہے، حجت خدا کا رشتہ آیا، معصوم کا رشتہ آیا ہے، علی ابن ابی طالب. کیا کردار نبھایا ہے عباس نے آنے کے بعد. اور ایک جملہ اور آہستہ سے، اپنے بھائی کے سامنے کبھی بھی عباس نے اپنی نظروں کو اٹھا کر نہیں دیکھا. احترام یہ ہے کہ نظروں کو، تاریخ میں جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے ملا حسین کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حسین محسوس کرتے تھے، عباس حسین کو محسوس کرتے تھے. اور قدم قدم حسین کے قدم پہ چلتے رہے اور کبھی سر نہ اٹھا کے مارے. ایسا عباس کربلا کے ہوتا اتنے دلیر کہ جب تک کربلا کے میدان میں رہے، جب تک عباس کے بازو سلامت تھے، کسی نے اتنی ہمت نہیں کی تھی کہ وہ خیموں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں. بس 2-3 جملے سنانا ہے. غریب حسین کی غریب شکینا کتنی غریب ہے کہ حسین کی بیٹی سید سجاد خاتون دریا. روایت سنیں گے، حضور تو بیٹھے ہیں، محسوس کر دیجیے. شمر جب جناب سکینہ کے پاس آیا
تماشا مارنے کے لیے، تو قریب حسین کی قریب سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے شمر جتنا مارنا ہے مار لینا، تماچے لگانا ہے لگا دینا، لیکن شمر مجھے 3 کام کرنے دے۔ شمر کہتا ہے سکینہ پہلا کام کیا ہے؟ سکینہ کہتی ہے اے شمر تم نے میرے بابا کا گلا خشک گلا کے خنجر سے کاٹا، میں نہر فرات پہ جاؤں گی اور اپنے چلوں میں پانی لے کے آؤں گی، اپنے بابا کے گلے پہ ڈالوں گا۔ اب احساس کرتے جائیے گا۔ شمر کہتا ہے کہ اے سکینہ تمہاری دوسری بات کیا ہے؟ سکینہ کہتی ہے اے شمر تم نے دیکھا نہیں کہ میرے بابا کا لاشا بے گور پتھر پڑا ہوا ہے، میں کسی درخت کو تلاش کروں گی اور وہاں سے پتوں کو توڑ کے لاؤں گی اور اپنے بابا کے لاشے پہ بچھا دوں گی۔ شمر نے کہا سکینہ تیری تیسری بات کون سی ہے؟ سکینہ کہتی ہے اے شمر کیا تو نہیں جانتا ہے میرے بابا کا جنازہ ہے، نماز میت نہیں پڑھی ہے کسی نے، نماز جنازہ نہیں ہوا ہے، اے شمر مجھے مہلت دے تاکہ میں راہ میں جا کر بیٹھ جاؤں اور جب وہاں سے کوئی قافلہ گزرے تو میں کہوں گی اے قافلے والو ارے کربلا کی زمین پر ایک مسلمان کا جنازہ پڑا ہوا ہے، آؤ نماز جنازہ۔ مگر شمر نے سکینہ کی ایک بات نہ مانی، سکینہ کے قریب پڑا اور پڑھنے کے بعد شمر کہتا ہے اے سکینہ اپنے کانوں کی گوہر مجھے دے دو۔ ارے یہ تو مائیں بھی جانتی ہیں، مائیں اور بہنیں مجلس سن رہی ہیں، ارے جس کی اولادیں ہیں وہ جانتا ہے، ماں جانتی ہے، بہن جانتی ہے، پھپھیاں جانتی ہے، ارے خالائیں جانتی ہے کہ کوئی چھوٹی بچی اپنے آپ لباس نہیں پہنتی، اگر اسے بالیاں پہنائی جائے تو پہنائی جاتی ہے، وہ خود نہیں پہنتی۔ ارے سکینہ جب بھی لباس پہنایا تو کبھی رباب نے پہنایا، کبھی زینب نے پہنایا، عباس نے اپنے ہاتھوں سے سکینہ کو بالیاں پہنائی۔ شمر نے کہا سکینہ مجھے اپنی بالیاں دے دے۔ ارے غریب حسین کی غریب سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھ ارے بالیوں پہ رکھے، سکینہ نے بالیوں کو اتارنا چاہا مگر بالیاں اتری نہیں۔ سکینہ شمر سے کہتی ہے اے شمر میری بالیاں نہ دے۔ ارے شمر آگے بڑھا، ارے ظالم نے سکینہ کی بالیوں کو پکڑ کے اتنی زور سے کھینچا سکینہ کی لبیں مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا، سکینہ کے کان کی لبیں پھٹ گئی۔ ارے سکینہ نے دیکھا باز کی طرف، میں نے برات کی طرف آواز دی اے میرے چچا عباس، ارے جو آپ نے گوشوارے پہنائے تھے ارے ظالم چھین کے لے گیا۔ اتنی غریب ہے غریب حسین کی سکینہ۔ سنیں گے عزادارو جب سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو جس اونٹ پہ میری بہن کو باندھا گیا تھا اس اونٹ کو اتنی تیز دوڑایا گیا کہ جب سکینہ کے اونٹ کو بٹھایا گیا تو سکینہ کی رسیوں کو کھولا، سکینہ نے آواز دی اے میری دادی آپ کی 3 پسلیاں ٹوٹی تھی، سکینہ کی ساری پسلیاں۔ اے دادی آپ کی 3 پسلیاں ٹوٹی تھی، میری ساری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اے دادی بس اتنا بتا دو جب کسی کی پسلیاں ٹوٹتی ہے تو وہ سانس کیسے لیتا ہے؟ عزادارو قافلہ کربلا سے آگے بڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ محسوس کر لیجئے گا وہ سر کہ وہ نیزہ کہ جس پہ حسین کا سر بلند تھا جب سکینہ اونٹ سے گری اور گرنے کے بعد اونٹ کو آگے کیا گیا، وہ نیزہ شہادت صادقین، وہ نیزہ کہ جس پہ حسین کا کٹا ہوا سر رکھا تھا وہ ایک زمین پہ گڑ گیا، اب آگے نہیں بڑھتا ہے۔ شمر بڑا مطمئن تھا، سپاہیوں نے اس نیزے کو بڑھانا چاہا مگر وہ نیزہ نہ ہل سکا۔ ارے شمر بڑا مطمئن تھا کہ یہ نیزہ آگے کیسے بڑھے گا۔ سپاہی شمر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ وہ نیزہ کہ جس پہ حسین کا کٹا ہوا سر ہے وہ آگے نہیں بڑھتا۔ ارے شمر تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آیا اور ایک جملہ کہا اے سید سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ اسی تازیانے سے ہم تمہیں اذیت دیں گے۔ مولا سلامت رکھے ان آوازوں کو۔ ارے سید سجاد ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں، پاؤں میں
بیڑیا ہے. سید سجاد نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بابا ارے آگے کیوں نہیں بڑھتے. حسین کے سر سے آواز آئی اے سید سجاد میری سکینہ اونٹ سے گر گئی. اے سید سجاد میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے. ازاداروں یہ قافلہ آگے بڑھا سکینہ کو لایا گیا. جب یہ قافلہ آگے بڑھا تب سارا خروج ملا اور آپ کی رحمت کو تمام کر رہا ہے. جب یہ قافلہ شام کے بازار میں آیا اور آنے کے بعد یزید نے اعلان کرایا کہ علی کی اولادیں علی کے بیٹے قافلے کا لے کر اور بازار شام میں آ گئے ہیں. اب جسے جسے بدلہ لینا ہے بس آخری جملے ہیں جسے جسے بدلہ لینا ہے حسین سے حسین کی بہن سے علی کا بدلہ جسے لینا ہے. علی کا بیٹا بھی آیا ہے علی کی بیٹی بھی آئی ہے. سارے لوگ اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے آ جاؤ. ارے نیزوں پہ سر ہے نیزوں پہ شہدا کے سر ہے. ساری بیبیاں یہ ساری بیبیاں اہل حرم کی سر جھکائے ہوئے چادریں سروں پہ نہیں ہے مگر شام کے بازار کی عورتیں اپنے اپنے چھتوں پہ گئی. اور جانے کے بعد مکتب نے ایک جملہ لکھا کہ شام کی بازار میں ایک چھت پہ دو خواتین بیٹھے ہوئی گفتگو کر رہی تھی. پہلے ان کے ہاتھوں میں ایک ایک پتھر. ایک نے دوسرے سے کہا کہ دھیان رکھنا تم حسین کو پتھر مارنا میں حسین کی بہن کو پتھر ماروں گی. ارے وہ نیزہ کہ جس پہ حسین کا کٹا ہوا سر تھا اس یہودی عورت نے اپنے گلے سے سونے کا ہاتھ نکالا اور وہ نیزہ کہ جس سپاہی کے ہاتھوں میں تھا کہ جس پہ حسین کا کٹا ہوا سر تھا اس نے لوہے اپنے اس نے سونے کا وہ گلے سے گلوبند نکالا اور نکالنے کے بعد اس سپاہی کے قدموں میں پھینکا. کہا یہ نیزہ کہ جس پہ حسین کا کٹا ہوا سر ہے اس نیزوں کو میری چھت کے پاس لے کے آؤ. ارے یہ سپاہی یہ حسین کے نیزے کے ساتھ لے کے آیا اور چھت کے نیچے جیسے ہی آیا اس نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا. یہودی عورت نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا. حسین کی پیشانی سے خون بہنے لگا. اس نے دوسری عورت بس آخری جملہ ہے اس نے دوسری عورت سے کہا کہ اب تم حسین کی بہن زینب کو مارو. وہ دیکھو حسین کی بہن زینب سر کو جھکائے ہوئے کھڑی ہے. ارے زینب نے اپنے بھائی کی پیشانی کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی اپنے سر کو اٹھایا اس عورت نے ارے زینب کی پیشانی کا نشانہ لیا اور اتنی زور سے پتھر زینب کی پیشانی پہ مارا. ارے زینب کی پیشانی سے ایک خون بہنے لگا. ارے بازار شام میں زینب نے عباس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے میرے بھیا عباس تیری شہادت کے بعد میری چادر چھینی گئی. ہماری سوالوں کو قبول امام زمانہ علیہ السلام کی حضور تعلیم عطا فرمائے اور ہر ان کی آزاد انصار کی شمار تمام